إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتندارین مظلوم کربلا، سوگواران حسین شہید کربلا، مجھے پتہ ہے کل سے آپ بے قرار ہیں، آپ بے چین ہیں. آپ نے مجلس میں مصائب سن کر مصائب بھی ہوئے. بس اتنا جان لیں کہ ہر آنے والا سوگوار آج اپنی نگاہوں میں کربلا کا وہ منظر لیے ہوئے ہے جس کو تنہا حسین نے سفر کیا تھا. آج اس باب الحوائج کے حوالے سے آپ سب کو اس سرزمین امہٹ میں مدعو کیا گیا جس کا نام سرکار وفا حضرت عباس ہے. میری نظر اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، ہماری ماں و بہنیں جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بزرگ جن کے پہلو میں ان کے جوان بیٹے موجود ہیں، اور جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ننھے ننھے بچے ہیں، انہی کے درمیان اتنا بلند حضرت عباس علمبردار کا علم ہے. ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے اپنے فریرے کے سائے میں اپنے چاہنے والوں کو لیے ہوئے ہیں اور آواز کربلا سے دے رہے ہیں، میرے آقا حسین کے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، تم پریشان مت ہونا. عباس کے شان قلم ہوئے ہیں، حوصلہ نہیں قلم ہوا ہے. سکینہ کی مشکیزہ میں تیر لگا ہے لیکن عباس کے اختیارات میں تیر نہیں لگے ہیں. بس اتنا سن لو عزادارو، یہ مصائب کی دنیا میں مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. اپنی مصائب سنا آپ نے، بس میں تو تعارف کر کے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اتنا مجمع آیا ہوا ہے 18 بنی ہاشم کا تابوت کی زیارت کرنے کے لیے. ہمارے امام رضا غریب کہتے ہیں جب ان کے پاس آنے والوں نے محرم کے چاند کی خبر پا کر تعزیت دی ہے تو ہمارے رضا غریب امام کہتے ہیں پہلے پردہ لگا دو تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں آ جائیں، کیونکہ میرے جد کا مصائب ہونے والا ہے. اور جب مصائب شروع ہوا ہے ہمارے امام گریہ کرنے لگے، اور گریہ کرتے کرتے مجمع نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پردہ اٹھا، ایک ننھا سا بچہ امام کی گود میں دے دیا گیا، جس کو دیکھ کر امام زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ امام غش کھا گئے. جب غش سے آفاقہ ہوا تو میرے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بچے کا آنا آپ کا غش میں جانا سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے رضا غریب امام آواز دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ جب بچہ آیا تھا تو مجھے جد کا وہ علی اصغر یاد آ گیا، جسے دیکھ کے مجھے علی اصغر یاد آ گئے اور میں یاد کر کے رونے لگا کہ جب ننھا بچہ کسی کی گود میں آتا ہے تو جی چاہتا ہے اسے گلے لگا کے پیار کر لے. لیکن علی اصغر جب آئے تھے تو ان کے تیر حنبلہ کا لگا. ہاں عزادارو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے مشعل لے کے آ رہے ہیں جو ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تم نے علی اصغر کو مار ڈالا، تم نے سکینہ کے رخسارے پر تماچے مارے. یہ آلاتش کی صدا دیتے ہوئے بچے آواز دے رہے ہیں، اے کربلا کے پیاسو، ہم تمہیں پرسا دینے آئے ہیں.
ایک کربلا کی سرزمین سے آواز اعلیٰ تش بلند کرنے والوں، ہم دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ تم نے انہیں پیاسا رکھا، لیکن آج اتنے آنسو یہاں ہیں جہاں حسین کی دکھیا رومال پھیلا کے کھڑی ہے۔ اے میرے لال پہ ماتم کرنے والوں، تم رات بھر بیدار رہے ہو میرے حسین پر آنسو بہانے کے لیے، تو ہم تمہارا آنسو ضائع نہ کریں گے، اپنے رومال میں لے کر ہم تمہارا آنسو حسین کے زخم تک پہنچا دیں گے۔ علامہ دربندی کہتے ہیں ابھی آپ نے مصائب سنا، اور اتنا مصائب میں گریہ کرنے کے بعد بھی آپ یہاں پر ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑے ہیں، صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جب تابوت آئے گا، جتنے شہیدوں کا تابوت آئے گا، خالی اتنا سوچئے گا اس تابوت کو اٹھانے کے لیے اتنا مجمع آیا ہے، ان 18 بنی ہاشم کے تابوت میں شرکت کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، ارے ان کے لاشوں کو تنہا حسین نے اٹھایا ہے۔ اس غریب حسین کو پرسہ دینے والوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس یاد رکھیے گا، آنسو بہاتے جائیے گا، تابوت آئے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے بوسہ لیجئے گا، لیکن یہ سوچ کے بوسہ نہ لیجئے گا کہ یہ صرف تابوت ہے، بلکہ یہ سوچ کے تابوت دیجئے گا، مولا اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ان تابوت کے طرح جیسے آج کاندھا دینے کے لیے تیار ہے، کل ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ یہ صبح سویدی جب صبر آتی ہے تو ہر کربلا کی صبح یاد آتی ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کربلا کی سرزمین پر ابو طالب کی اولادوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں، بس اتنا سنو، ابھی تابوت آ رہے ہیں اور جناب عقیل کے فرزندوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ یہ 4 تابوت ایک ساتھ نکلیں گے جسے دیکھ کر آپ بے قرار ہو جائیں گے۔ بس میں آپ سے اتنا کہوں گا، اے ابو طالب آؤ، اپنے بچوں کے لاشوں کے اٹھانے والا اتنا مجمع آیا ہوا ہے۔ یہ جعفر ابن عقیل کے تابوت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عقیل کے تابوت ہیں، حضرت عبداللہ اکبر ابن عقیل کے تابوت ہے، حضرت موسیٰ ابن عقیل کے تابوت ہے۔ رونے والوں، یہ تابوت نہیں ہے، اس تابوت کے گرد علی ہاتھوں کو پھیلا کے آواز دے رہے ہیں، ہائے میرے بھتیجوں کو مار ڈالا، ہائے کربلا میرا حسین۔ غریب ہونے لگا۔ المختصر وہ بھی وقت آیا کہ جب فاطمہ زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر ماتم کرتا رہا، لیکن یاد رکھیے گا رونے میں تکلف، میں نہیں کہتا کہ آپ روئیے اور تکلف نہ کریے، یہ تو عقیدت کی بات ہے۔ رات بھر آپ بیداروں کے مجلس سنتے رہے، لیکن جا کے پھر کیوں لوٹ آئے؟ اس لیے کہ آپ ان کربلا کے شہیدوں کا یاد منا رہے ہیں۔ جس طرح آپ یہاں پھر رہے تھے، یہیں کہیں حسین کی دکھیا پھر رہی ہے، اور صرف وہ آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہے۔ اب 2 تابوت اس شہید کے آنے والے ہیں جس کے 2 بھائی کوفے میں رہ گئے تھے، جس کے 2 بھائی کوفے میں رہ گئے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی وہ دونوں بچے جو کوفے میں شہید ہوئے وہ تو مسلم کے ساتھ تھے، لیکن 2 بچے کربلا میں آئے تھے۔ زوجہ مسلم نے یہی کہا تھا جب باب کوفہ پر مسلم کے لاشوں کو دیکھا تو آواز دیے میرے وارث، یہ 2 بچے میرے ساتھ گئے تھے جن کے سر میں لے کے آئی ہوں، ارے وہ میرے 2 بچے کہاں گئے جو کوفے میں تھے؟ سنو، غور سے سنو، مسلم ابن عقیل کی زوجہ جب مدینے تشریف لائی ہیں تو ان 2 بچوں کی
امانت رکھنے والی جو کوفے میں بچے شہید ہوئے تھے ان کے اماموں کو لے کر مدینے میں آئی، مدینے والوں سے کہتی ہے بتاؤ زوجہ مسلم کس گھر میں رہتی ہے؟ سب نے کہا یہ دوپہر کا وقت ہے، نہیں پتا چلے گا کہ زوجہ مسلم کس گھر میں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب شام ہوگی تو پتا چل جائے گا کہ مسلم کی زوجہ کہاں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا شام کے وقت جس گھر سے دھواں نہ اٹھے سمجھو زوجہ مسلم وہاں ہے۔ ارے مومنہ نے دیکھا دو ایسا گھر ہے جہاں ایک بی بی ہے، ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہے اے میرے بچوں تیری ماں کس کے سہارے زندہ رہے، میری گود تو اجڑ گئی۔ مومنہ نے جا کے آواز دیا اے بیبی تیرے بچوں نے یا ماما بھیجا ہے اور وقت آخر تمہیں سلام کہا تھا۔ ہاں آزادارو بڑے اطمینان سے جملہ سنا، یہ جناب غازی عباس کا علم ہے نا، یہ تنہا کربلا میں شہید نہیں ہوئے، ان کے بھی بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں جن کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے فقرہ جناب ام البنین کے سلسلے سے سنا، لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ام البنین کو سب یہ کہتے تھے بیٹوں کی ماں۔ اب آپ کے سامنے حضرت عون ابن علی کا شبیہ تابوت، حضرت عثمان ابن علی کا تابوت، حضرت جعفر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ خیال رکھنا جب یہ تابوت کربلا میں اڑ گئے تو ام البنین سے جب کوئی کہتا تھا اے ام البنین تو ام البنین آواز دیتی تھی مجھے اب بیٹوں کی ماں نہ کہو، میں غریب ہو گئی، میرا عباس مارا گیا، میرا عون مارا گیا، میرا جعفر مارا گیا۔ جنت البقیع میں جاتی تھی، اپنے بچوں کی قبر کا نشان بناتی تھی، قبر کا نشان بناتی تھی، کہتی تھی جعفر یہ تمہاری قبر ہے لیکن میں تمہیں نہیں روؤں گی، عثمان یہ تمہاری قبر ہے لیکن میں تمہیں نہیں روؤں گی، عون یہ تمہاری قبر ہے، بنا کر نشان، اور کہتی تھی میں تمہیں نہیں روؤں گی۔ کیوں؟ جناب ام البنین کہتی ہے ہم تم سب کو اس لیے نہیں روئیں گے کہ تمہاری رونے والی ماں میں زندہ ہوں، میں تو اس غریب حسین کی روؤں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں آزادارو آپ نے مسلسل کربلا کے واقعے میں سب کے تابوتوں کی زیارت کے سلسلے میں اور شہادتوں کو محرم کے سلسلے میں سنا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ جو قمر بنی ہاشم کا تابوت نکل رہا ہے تاکہ ہر شہید کے بارے میں یہ اہمیت ہو جائے کہ بنی ہاشم کے کتنے بچے تھے۔ امام حسن کے جناب قاسم کا مصائب تو برابر سنتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے بیوہ حسن کے دو اور گلفام کے لاشیں آ رہے ہیں کہ تابوت کی نشانی آ رہی ہے۔ جناب حضرت ابو بکر ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ آپ خیال رکھیے گا یہ جناب امام حسن کے دونوں فرزند ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ امام حسین ان کے لاشوں کو اٹھا کے کہتے تھے اے میرے بھتیجو، ارے ظالموں نے مجھے کتنا مجبور سمجھا ہے، کتنا بے کس سمجھا ہے کہ تمہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں اپنے بھیا حسن کو کیا نشانی بتاؤں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جاتے رہے، ہر ایک کے لاشے پر جاتے رہے۔ جناب عباس بھی ساتھ تھے، جناب علی اکبر بھی ساتھ تھے، اور لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ لیکن عزادارو ہر لاشوں میں یہ ہوا ہے کہ حسین لاشیں لاتے تھے، اور لاشیں لاتے تھے، بس یہ سوچ لو کہ لاشیں حسین مقتل سے لے کے آتے تھے، اور جب خیمے میں جنازہ جاتا تھا تو اپنی بہن زینب سے کہتے تھے لاشوں کا لانا میرا کام ہے، جنازوں پر رونا تمہارا کام ہے۔ اے زینب یہ میرے حبیب کا لاشا آ گیا، مسلم ابن اوسجہ مارے گئے، یہ میرے شہزادے مارے گئے، یہ عقیل کے فرزند مارے گئے، لیکن وہ زینب جو سب پر روئی وہ اگر نہیں روئی تو اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ لہذا میں آپ سے کہوں گا میری ماں بہنوں، اگر ابھی تک نہیں روئی ہو تو اب ان دو بچوں پہ رو جس کی ماں نے اپنے بچوں پر ماتم نہیں کیا،
وہ زینب کے لال اولو محمد ہے جن کا تابوت ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اے بی بی زینب، ارے تم نے اپنے لال کا ماتم نہ کیا تو یہ چاہنے والے آئے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کے بچوں کا لاش کی تابوت کی شبیہ لے کر اٹھ کے جا رہے ہیں اور آواز دے رہے مولا اگر آپ نے تنہا اپنے بھانجوں کا لاشا جناب عباس کی مدد سے اٹھایا ہے تو آج اتنے مدد کرنے والے ہیں۔ یہی وہ زینب ہیں جب شام کے دربار سے فرصت ملی ہے اور آپ نے مجلس برپا کی ہے، سب کے لاشیں آئے ہیں اور سب کے سر آئے ہیں، سب کے سروں کے اٹھانے والے آ گئے، لیکن جب ایک تشت میں 2 سر آئے کوئی اٹھانے والا نہ آیا تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا ان کی ماں مر گئی ہے۔ جناب زینب کھڑی ہو گئیں، آواز دیتی ہیں بیویوں تم نے کیسے کہا؟ کہا اس لیے کہ جو سر آتا ہے اس کا وارث کھڑا ہو جاتا ہے۔ میری شہزادی کہتی تم انصاف کرو، ایک زینب کس کا ماتم کرے، زینب کس کا ماتم کرے، لیکن ایک جملہ کہہ کر دوسری شبیہ آنے والی ہے۔ جس زینب نے نہ کربلا میں نہ کوفے میں نہ قید خانے میں نہ شام میں ماتم کیا، لیکن جب مدینہ پہنچی اپنے گھر کا اجڑا کھولا، ننھے اماں میں آئے، جناب زینب نے مصلی دیکھا، کربلا کا رخ کیا، بچوں تیری ماں تیرا ماتم کرنے آئی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے بیوی تم کون ہو؟ اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ علی کی لاڈلی پوری زندگی میرے گھر نہ آئے گی۔ جناب زینب کہتی عبداللہ کیا تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا؟ میں کوئی اور نہیں، میں علی کی لاڈلی زینب ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی تک جتنے لاشیں آئے حسین ہاتھوں پر لے کے آئے اور اس انداز سے لے کے آئے جیسے ایک لاش اٹھائی جاتی ہے، لیکن عزادارو آپ ایک ایسے لاش کی تشبیہ اور شبیہ برآمد ہونے والی ہے کہ جب جنازہ لے کر امام حسین آئے ہیں تو جناب زینب کہتی بھیا میرا قاسم کہاں ہے؟ اب آپ کے سامنے جناب قاسم کی تابوت کی شبیہ آ رہی ہے، امام حسین آواز دیتے ہیں اے زینب جو حسین سب کا لاشا لے کے آیا کیا وہ اپنے بھیا کا لاشا کی نشانی نہیں لائے گا؟ لیکن زینب یہ وہ قاسم ہے جس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور میں قاسم کو اپنے دامن میں لے کے آیا ہوں۔ ہاں زادارو جملہ سنو، یہ وہ قاسم کا لاشا کی شبیہ ہے۔ توجہ فرمائے میری ماں بہنوں، علماء بیان کرتے ہیں جناب قاسم کی کم سنی کا یہ عالم تھا کہ کربلا میں ہر شہید کہتا تھا مولا مدد کرو، آقا مدد کرو، لیکن جب قاسم کے اوپر گھوڑے کی ٹاپیں پڑنے لگی تو قاسم کہتے اماں مدد کرو، اماں مدد کرو۔ یہ قاسم کے شبیہ کی تابوت۔ اللہ اکبر، بڑی سخت منزلیں ہیں، مصائب پڑھنا آسان ہے، مصائب سننا آسان ہے۔ میں نے پھر کہا آپ تو مصائب مجھ خاطی انسان کی زبان سے سنتے ہیں، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں سب آئے ہیں نا، بی بی زینب بھی آئی ہیں نا، جناب کلثوم بھی آئی ہیں نا، جناب رباب بھی آئی ہیں نا، سبھی آئے ہیں۔ تو جب مصائب ذاکر پڑھتا ہے تو یہ اپنے کربلا کو یاد کرتی ہے، ہائے کیسے لاشا آیا تھا، ہائے کیسا میرا مظلوم بھیا لاشوں کو لایا تھا۔ یہ سوچ کر بس آپ کے سامنے یاد رکھیے گا سب کا جنازہ آیا، سب کی لاشیں اٹھ کے آئیں، لیکن ایک ایسا جری دنیا سے اٹھا جس کے لاش حسین خیمے میں نہ لا پائے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں وہ کس کا لاشا تھا؟ وہ آقا ابو الفضل العباس ہے۔ جب امام حسین پہنچے تو جناب عباس فرماتے ہیں اے با مولا میرے لاشے کو نہ
نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ حسین آواز دے رہے، اے بھیا عباس، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، علماء بیان کرتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے جس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا۔ اور کب تک رہا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ میں نے دیکھا ایک بچہ تیزی سے نکلا، کہتا بتاؤ غازی عباس کا لاشا کہاں ہے؟ اس نے فرات کا رخ کر کے بتایا، یہ بچہ تیزی سے دوڑتا ہوا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سمجھا یہ شاید شکایت کرے گا، کوئی بات کہے گا، اپنی پیاس کی بات کہے گا، لیکن میں نے دیکھا یہ بچہ گیا غازی عباس کے پیروں کا بوسہ لے کے کہتا ہے ارے آپ فرات کے نیچے ہیں، ادھر زینب کے سر سے ردا چھن رہی ہے، ادھر بیویوں کے سر سے ردائیں چھن گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی۔ یہ غازی عباس کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیجئے، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ جناب غازی عباس کہتے ہیں میرا شانہ قلم ہوا ہے، میرا شانہ قلم ہوا ہے۔ ایک جملہ اس سلسلے میں سن لیجئے، جب غازی عباس کو حسین فرات پر چھوڑ کے واپس آئے ہیں، علی اکبر بھی ساتھ تھے، امام حسین نے علی اکبر سے کہا اکبر یہ بتاؤ میرے بھیا نے تم سے جاتے جاتے کیا کہہ دیا؟ کہا بابا مجھ سے نہ پوچھو، کہا نہیں کچھ تو بتاؤ۔ علی اکبر ایک مرتبہ اٹھے، بابا کا بازو تھاما، کہا بابا سنو، میرے چچا نے میرے کان میں کہا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ میرا آقا حسین اب ذبح کر دیا جائے گا۔ میرے اکبر ایک جملہ سنو، کہا کیا؟ کہا یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کو رسوا کرتے ہیں تو اس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ اے اکبر شمس سے کہہ دینا اگر آقا حسین کی لاش کی توہین کرنا ہے تو عباس کا لاش حاضر ہے، میرے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیجئے۔ ان فقروں کو جناب زینب نے سنا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو۔ بس عزادارو یہ مسائم نامکمل رہ جائے گا اگر اس بھتیجی کا ذکر نہ کیا جائے جو اپنے چچا کو پیار کرتی ہے۔ تا حد نظر اٹھ کے دیکھیے، اس پرچم میں ایک مشکیزہ بندھا ہے، اس پرچم میں ایک مشکیزہ بندھا ہے۔ ہر علم جب کربلا کے بعد اٹھتا ہے تو اس پہ مشکیزہ لگا رہتا ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، مشکیزہ نہیں، اگر تصور کی نگاہ سے دیکھو تو لگتا ہے کوئی بچی اپنے چچا سے گلے مل کے کہہ رہی ہے اے چچا ہم پانی نہ مانگیں گے، چلے آؤ میرے چچا۔ اللہ اللہ، یہ آقا ابو الفضل عباس کی منزل تھی۔ ہاں میں کس انداز سے عرض کروں، کن فقروں کو ادا کروں؟ پھر میں کہتا ہوں جملوں کو نہ سنیے گا، خالی تصور کیجئے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک اور شبیہ آنے والی ہے، پہلے فقرے سن لو۔ آنے کے بعد آنے والے نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا۔ کہا بیٹا جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے جا کے اس سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، بی بی زینب سے ایک بات پوچھی، بہت عام بات، پھوپھی اماں پوری کائنات میں آپ اس وقت سب سے زیادہ کس کو چاہتی ہے؟ کہا علی اکبر میرا حسین ہے۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کے بھیا پہ کوئی آنچ آ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا اکبر میں تمہیں قربان کر دوں گی۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اب بابا پہ وقت آ گیا۔ حسین کے بیٹے نے بڑے اچھے انداز میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ پردہ ہے نا، یہ پردہ ہٹتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ تابوت نکلے گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا میں 70 بار پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے، پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے۔ جب اس وقت یہ پردے کی کیفیت ہوئی جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیسا لگتا جب علی اکبر نکل رہے تھے تو کوئی بچی ہے جو دامن تھام لیتی ہے۔ اے میری بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، اگر باہر ہے تو ہاتھ بلند کر کے بھائی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ارے کوئی سکینہ سے پوچھے جس کا بھائی خیمے سے نکلا، اجرکم الزہرا
حسین سے رخصت لیا، منزل کو لے کے چلے۔ کہاں پہنچے آپ جانتے ہیں؟ امام مظلوم کربلا رخصت کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ گھوڑے سے زمین پہ اترے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا کیا بات کہی میرے ماں بہنوں، صاحب اولاد یہ جملے کی قدر کریں گے، اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ تم جانتے کہ اولاد کا فراق کتنا بڑا فراق ہوتا۔ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ پوری دنیا میں یہ بات روایت ہے کہ جناب امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر پھر آئے، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، لیکن امام حسین ایک باپ کی حیثیت سے علی اکبر سے اکثر کہتے تھے، بیٹا کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش رکھتے ہو، تیرا باپ پورا کرنے کے لیے تیار ہے بیٹا، اپنے باپ سے کچھ تو کہہ دو بیٹا۔ علی اکبر کہتے تھے، بابا میری ہر خواہش پھوپھی اماں پوری کر دیتی ہے۔ جس باپ کی یہ آرزو ہو، اس باپ کے سامنے بیٹے نے آ کے کہا، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ علی اکبر نے خواہش ظاہر کی، حسین نے علی اکبر کے دہن میں انگوٹھی دی۔ علی اکبر میدان میں گئے۔ پوری شہادت اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ آپ جانتے ہیں اور سنا کرتے ہیں، شبی برآمد ہونے والی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کربلا میں جتنے لاشیں اٹھے، حسین نے تنہا اٹھایا، جناب عباس کے ساتھ اٹھایا، علی اکبر کے ساتھ اٹھایا۔ اب نہ عباس ہے، اب نہ علی اکبر ہے، لیکن روایت کے فقرے تو یہی بتاتے ہیں کہ جب علی اکبر کی آواز پر حسین پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو حسین نے بے وقت دو منظر دیکھا۔ ایک اکبر کا ایڑیوں کا رگڑنا، ایک اکبر کے پایتی کسی بی بی کو چادر پہ لپٹی کھڑی ہو کے دیکھنا۔ حسین کہتے، بی بی تم کون؟ جناب آنے والی بی بی نے کہا، بھیا تیری زینب ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کا نام سنا، علی اکبر کا غم بھول گئے حسین، آواز دیتے، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ حسین نے جناب زینب کو خیمے میں بھیج دیا، لیکن عزادارو سب سنتے ہو، سب تو چلے گئے، جوان بیٹے کی لاش ہے، اب اس کا تابوت سامنے آ رہا ہے، جس کے لیے حسین نے خیمے سے بچوں کو بلایا، اے بچوں آؤ آؤ۔ اب حسین کے لال علی اکبر کی لاش آ رہی ہے۔ اب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا جیسے بچے آئیں تاکہ جنازہ اٹھے، لیکن آزادارو ادھر کربلا کا یہ منظر، ادھر صغرا مدینے میں سن رہی ہے کہ کوئی اذان دے رہا تھا، کوئی مجھے سلام کہہ رہا تھا۔ نانی ام سلمہ سے کہا، نانی ام سلمہ کیا میرا اکبر آ گیا؟ کہا بیٹا تم نے کیسے کہا؟ کہا صبح اکبر اذان دے رہے تھے، ابھی ابھی اکبر نے مجھے سلام کیا ہے۔ اے عزادارو، فاطمہ کا لال علی اکبر کے لاشے کو بچوں کی مدد سے لے کے آیا۔ یہ اٹھتے ہوئے مجمع نے کہا، اے فاطمہ کے لال، اگر ہم کربلا میں ہوتے، آپ کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے۔ کتنے ایسے افراد یہاں موجود ہیں جن کے گھروں سے جوان بیٹوں کا لاشا نکلا ہے، باپ کو لوگ تھام لیتے ہیں، جنازے کا کاندھا دینے نہیں دیتے ہیں، لیکن حسین اتنا غریب ہے، کمر تھامے ہوئے خیمے میں داخل ہوا۔ اے زینب میرا اکبر آ گیا، اکبر آ گئے۔ اکبر کی تمنا سب کو تھی، لیکن بات نامکمل رہ جائے گی۔ حسین اکبر کے لاشے پہ دیکھ رہے ہیں، ساری بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں زینب، ہاں بھیا لیلا نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ کیا لیلا اپنے لال کو دیدار نہیں کریں گی؟ جناب زینب نے فضا کو، فضا
جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ۔ فضہ کہتی ہے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جناب لیلا خیمے میں بار بار طواف کر رہی ہے۔ کہا بی بی جلدی چلو لاشا آیا ہے۔ کہا میں جانا تو چاہتی ہوں لیکن دروازہ دکھائی نہیں دیتا کہ میرے اکبر کی لاش کا دیدار کر لو۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کا۔ یہ علی اکبر کے لاشیں آئے، اون و محمد کے لاشیں آئے، جناب قاسم کا لاشا آیا، لیکن یہاں بچوں کو حسین نے بلایا، آؤ میرے اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ لیکن ایک منزل آئی ہے جس کے لیے سارا مجمع یہاں آیا ہے۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا آقا حسین کربلا میں جب آئے تھے تو اپنے خاندان کے ساتھ آئے تھے اور خاندان والوں کے ساتھ آئے تھے۔ حسین مظلوم کربلا جب رخصت ہوئے ہیں اس وقت، اور اس سے پہلے ایک قربانی ایسی ہوئی کہ جب امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیں۔ میری ماں بہنوں، اگر کھڑے ہو کے بات سن رہی ہو اور تمہاری گود میں کوئی ننھا بچہ ہے تو اس وقت پیار نہ کرنا، کیونکہ اب اس کی شبیہ آ رہی ہے جس کو دیکھ کر رباب اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی ہے اے میرے علی اصغر، ارے تیری ماں تیرے انتظار میں ابھی تک ہے، تم تو پانی پینے گئے تھے، علی اصغر کا گہوارہ، ہاں یہ علی اصغر کا گہوارہ آ گیا جسے دیکھ کے رباب بار بار کہتی تھی میرا لال علی اصغر میدان میں ہرملا کے تیر کا نشانہ بن گیا۔ لیکن بڑی آسانی سے جملہ سن لیا۔ ارے ذرا اس ماں کے دل سے پوچھو کہ جب شام کے دربار سے آپ کو رہائی ملی اور سارا سامان لوٹا ہوا واپس ہوا تو روایت کے فقرے ہیں کہ جب سامان آیا تو علی اصغر کا جلا ہوا جھولا آیا، رباب جا کے جھولے پہ گر پڑی اور جلے ہوئے جھولے کو لے کے کہا اصغر جھولا تو واپس آ گیا بیٹا، لیکن تم نہیں آئے۔ جناب علی اصغر کا مسائل مجھے نہیں پڑھنا زیادہ، لیکن یہاں پہ جتنے حضرات موجود ہیں سنو، جناب علی اصغر کا جب بھی مسائل پڑھا جاتا ہے تو ہر مسلک کا انسان رونے لگتا ہے۔ اسی ہندوستان میں رہنے والوں، جس علی اصغر کی شبیہ آپ کے سامنے نکلی آپ بے ساختہ رونے لگے۔ ہرملا جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگایا، جناب مختار کہتے جب میں نے قید کیا اور پوچھا بتا تو نے اس وقت کیا کیا تھا، کہا میرے جسم کو قینچی سے کاٹ دے، لیکن نہ پوچھ کہ میں نے منظر کیا دیکھا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ، بہرحال جب جملہ سنیے تاکہ بعد میں دوسری شبیہ آنے والی ہے کہ مرتبہ مختار کے سامنے ہرملا کہتا ہے کہ جیسے میں نے اصغر کی طرف کمان میں تیر جوڑا ایک بی بی نے آگے اپنا سر رکھ دیا، اے ہرملا میرا بچہ پیاسا ہے، بے گناہ ہے، لیکن میں نے آنکھ بند کر کے تیر چلا دیا۔ یہ ہندوستان ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی گود میں بچہ ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں ہندو مسلم سب بیٹھتے ہیں، اگر روتا ہے بچہ تو ہر مسلم کے بغل میں ہندو اگر ہے تو پوچھتا ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کہہ دیا یا پیاس سے رو رہا ہے تو ہمارا ہندو بھائی بھی ہے تو اپنی باٹل کھول کے کہتا ہے بچے کو پانی پلا دو، ارے اب اسی لیے تو رو رہے ہیں۔ ارے کیسے کربلا کے ظالم تھے کہ حسین کہہ رہے تھے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور کوئی علی اصغر کو پانی نہیں دے رہا تھا۔ آخری یہی وہ منزل تھی جہاں حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگا۔ ہاں عزادارو، میں جانتا ہوں کہ آپ بے چین مسلسل آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے شبیہوں کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی 17 شبیہیں نکل گئی اور آپ کھڑے ہیں، اتنا وقت نہیں لگا اور آپ رونے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ شبیہیں اگر آدھا پون گھنٹے میں نکل گئیں تو ہم روتے روتے بے حال ہیں جو حسین لاشا لاتا لاتا رہا ہو۔
کوئی اس حسین سے پوچھے کہ ایک ایک لاشے میں کتنا وقت لگا. ایسا نہیں ہے کہ حسین جاتے تھے اور لاشا لے آتے تھے. حسین جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، ظالموں کو ہٹاتے تھے. وہ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ حسین لاشا لے کے خیمے میں آتے تھے. لیکن ایک وقت آیا، بس ایک وقت آیا. یہ وہ منزل ہے جو جہاں ہے اپنے سر کو اگر بلند کیے ہوئے ہے تو آنکھوں سے آنسو اس طرح گرانا جیسے امام سجاد نے کہا ہے. تم میرے بابا کا مصائب پڑھا روئے نہیں؟ امام سجاد سے کسی نے کہا مولا یہ رومال آپ کے سامنے ہے. کہا نہیں اس طرح نہ رو، ایسے رو جیسے میری جدہ واہ حسینہ واہ محمدہ کہہ کے روتی ہے. فاطمہ کا لال خیمے میں آ کے سلام کرتا ہے. امام حسین وہ آخری شہادت کربلا ہے کہ آنے کے بعد بیویوں سے کہتے ہیں میرا آخری سلام لے لو. سب کو سلام کیا. کہتے ہیں بہن سے زینب مجھے سجاد سے رخصت کرا دو. امام سجاد کے پاس گئے، آپ سنتے ہیں، لیکن جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی وہ سنو، اور اگر جواب دے سکتے ہو تو رو کے جواب دینا. امام حسین اکبر کا لاشا لائے، اصغر کا لاشا لائے، قاسم کا ٹکڑا لائے، اور محمد کو لے کے آئے، لیکن اتنا بے قرار ہو کے آپ کو نہیں یاد کیا. لیکن جب سجاد کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں سجاد جب مدینے چھٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. مولا یہ مجمع آپ کو سلام کرنے آیا ہے. اے فاطمہ زہرا آپ کے لال کو پرسہ دینے آئے ہیں. آزادار و حسین مقتل میں آئے. حسین نے جنگ کیا، آخر میں آیت آئی، آپ نے میان میں تلوار رکھا. کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار مارا. امام زمانہ کہتے سلام اس ذات پر جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا اور نہ زین پہ تھا. آزادارو حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. شمر تیزی سے آگے بڑھا. کسی نے کہا شمر تو اپنے گناہ سر نہ لے. حسین شہید ہو گئے. حسین کو ہم نے اتنے پتھر مارے ہیں، اتنی تلوار ماری ہے کہ حسین کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شمر کہتا ابھی میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا چلے گئے. کہا کیسے پتا؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. شمر کہتا ہے کوئی گھوڑے سے نہ اترے، اپنے گھوڑوں کے رخ خیمے زینب کی طرف کر کے زینب کے سر سے ردا چھین لو. حسین نے طاقت جمع کر کے آواز دی اے ظالمو ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. آزادارو حسین کی طرف شمر بڑھا. شمر کہتا ہے میں خنجر چلانا چاہتا تھا لیکن کوئی خنجر پلٹ دیتا تھا. اور وہ کوئی اور نہیں روایتوں میں ملتا ہے. رسول اللہ نے آواز دی یا علی فاطمہ کو تھام لو ورنہ حسین کی شہادت نہ ہوگی. علی نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما. شمر کا خنجر چلا. ایک منادی نے آواز دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. یہ فاطمہ کے لال کا وہ مقتل کا منظر جب حسین فاطمہ زہرا کے لال کہ جس پر تیر و معلق تھا، ہاں رونے والوں جس شبی کو دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر سکتے اس حسین کی بہن سے پوچھو جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی. شمر خنجر چلا رہا تھا. اے ساتھ کے بچے تو کڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. بس مجلس تمام سب کی شہادت کی خبر تو حسین لائے. حسین کی شہادت کی خبر کون لائے؟ حسین کا ذوالجلال اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، ادھر خیمے کی طرف پہنچا کہ جناب سکینہ در خیمہ پہ آ گئی. آئے میرا بابا آ گیا، آئے میرا بابا آ گیا. در خیمہ تک پہنچنا تھا
کہ ایک مرتبہ رباب نے ذوالجناح کے باہوں میں باہیں ڈال کے کہا اے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ میرے وارث کو آخری وقت پانی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ ذوالجناح اپنی زبان بے زبانی سے آواز دے رہا تھا اے بی بی حسین مارے گئے، یہ خیمے کی طرف چلا، وہ ذوالجناح پہنچا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ حسین واہ علی۔ بے شیر کو چھپا چکے جب شاہ تشنکام، رخصت حرم سے ہونے کو اے شہ انام، دیکھا کہ بیٹھے روتے ہیں لے حرم تمام، بولے حسین لے لو بہن آخری سلام، تو یہ سن کے کچھ نہ کہہ سکی زہرا کے چین سے، زینب لپٹ کے رونے لگی بس حسین سے، شہ بولے اے بہن میرا بیمار ہے کہاں، آل نبی کا قافلہ سالار ہے کہاں، اہل حرم کا مونس و غم خار ہے کہاں، زینب بلاؤ میرا مدد گار ہے کہاں، تو بولی پھوپھی کی اٹھو زیارت کے واسطے، سجاد بابا آیا ہے رخصت کے واسطے، تو دل تھام کر کے بیٹھ گئے شاہ تشنکام، رو رو کے کچھ وصیتیں کرنے لگے امام، پہنچانا میرے شیعوں کو زینب میرا پیام، پانی پیے تو لے لے زبان سے ہمارا نام، کہنا سلام بھیجا ہے زہرا کے چین نے، خنجر تلے بھی یاد کیا ہے حسین نے، بے شیر کو چھپا چکے جب